سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، کچھ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن ہرگز نہیں ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہاں سے 13 آیتیں منافقوں کے متعلق نازل ہوئیں، جو دل سے کافر تھے، باطن میں کافر تھے، اور مسلمانوں کے سامنے وہ تقیہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یعنی صرف کلمہ پڑھنا، اسلام کا دعویٰ کرنا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ یہ منافقین نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے، کبھی جہاد میں شریک بھی ہوتے، کبھی صدقہ و خیرات بھی کرتے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، آپ کی تعظیم، توقیر نہیں تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ تھے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، دل میں حضور کی محبت نہ ہو، تعظیم نہ ہو، توقیر نہ ہو، دل میں ایمان نہ ہو، اور ظاہراً تقیہ کرے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے، تو وہ منافق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ کفریہ ہے، سب کا یہی حکم ہے، کافر خارج از اسلام ہے۔ شریعت میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کا نقصان عام کافروں سے زیادہ ہے، کیونکہ جب عام کافر کوئی بات کرتا ہے تو ہم فوراً رد کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، لیکن منافق جو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے مسلمان، اور وہ پھر جب نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا ضرر زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی نقطہ بیان کیا گیا کہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ، تو فرمایا کہ اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ منافقین کا گروہ انسانی کمالات سے اور بہتر انسانی صفات سے خالی ہے۔ اس کا ذکر کسی وصف یا خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہے، کیا وہ آدمی کہلانے کے لائق ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام علیہم السلام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا۔ در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ تمام نبی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کی شان اور عظمت کے ساتھ کیا جائے۔ وہ نبی بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من الناس سامعین کو تعجب دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایسے فریبی، مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین اللہ کو
اور ایمان والوں کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے، وہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، رازوں کو بھی جانتا ہے۔ مراد یہ کہ منافق اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ یہ نہیں فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، بلکہ ترجمہ فرمایا فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی منافقین اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو فریب دینا یہی ہے، اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرنا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کریں گے؟ تو فرمایا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی اللہ کی بیعت بھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصاریوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خریدا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، خریدا حضور نے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا۔ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو جس طرح حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے، حضور سے بیعت اللہ سے بیعت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی گستاخی، اللہ کی توہین بیعت بھی گستاخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رازوں کا علم عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کے دلوں میں جو چھپا ہوا کفر ہے اس کو جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دے دی، تو مسلمان بھی باخبر ہیں۔ اب ان منافقین کا فریب نہ اللہ پر چل سکتا ہے، نہ رسول اللہ پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو ہی فریب دے رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقیہ
بڑا عیب ہے۔ جس مذہب کی بنیاد تقیے پر ہو وہ باطل ہے۔ ایک فرقہ ہے جو اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعوے دار ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ اس مذہب کی بنیاد تقیہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو اسے جتنا آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کے دل میں بغض ہے لیکن سنی کے سامنے آپ محبت کا اظہار کریں، اور وہ پوچھے کہ کیا آپ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں تو آپ کہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور اپنے کفر کو چھپائیں اور ان کے سامنے ایمان ظاہر کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ بہت ضروری ہے۔ یہاں تک ان کا قول یہ ہے کہ جو تقیہ نہ کرے وہ در حقیقت آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچیں، دل میں کفر رکھ کر سامنے ایمان کو ظاہر کرنا یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو جس مذہب کی بنیاد تقیے پر ہو یقیناً وہ مذہب باطل ہے۔ تقیے والوں کا حال قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی توبہ بھی ناقابل اطمینان ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق، کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یخادعون یہ باب مفعلہ ہے لیکن یہ یخدعون کے معنی میں ہے، اور یخادعون یہاں پر لفظ مبالغتاً ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کی، اللہ نے ان کے فریب کو ناکام کر دیا۔ یہاں پہ فرمایا وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ عقل سے جو ادراک کیا جائے اس کو علم کہتے ہیں، اور حواس سے جو ادراک کیا جائے اس کو شعور کہتے ہیں، یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے، زبان چکھتی ہے، ہاتھ چھوتا ہے، حواس خمسہ سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اسے شعور کہتے ہیں۔ یہ منافقین ایسی تباہی میں پڑے ہیں کہ اپنی تباہی کا انہیں شعور نہیں، احساس نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ بد عقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافقین بظاہر تو تندرست تھے لیکن عقیدہ خراب تھا۔ انسان بد عقیدہ ہو تو در حقیقت اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جھوٹ حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب ہوتا ہے۔ یہودیوں کی ریاست چلی گئی، کیونکہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اہل مدینہ تھے، اوس اور خزرج، سارے معاملات میں وہ یہودیوں کو اپنا حاکم سمجھتے تھے، ان کے مشوروں سے چلتے تھے، ان سے اسلحہ خریدتے تھے، گویا کہ ایک طرح سے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی حکومت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ حضور پر ایمان لے آئے، یہودیوں کی ریاست جاتی رہی۔ اس غم میں ان کا دل جلتا رہا، اور یہی جلنا ان کے حسد کا سبب بنا، اور یہی حسد ان کا مرض تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہر لمحے ظاہر ہوتی رہی، آپ کے درجات اللہ نے بلند فرمائے، آپ کا ذکر بلند فرمایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار دن بدن بڑھ رہا تھا، اس سے ان کا مرض بڑھتا گیا۔ تو یہ جو یہودی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم کھل کر مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکیں گے۔ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے وہ کافر ہی رہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کا بدلہ۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور تک پہنچاتا ہے اور فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف ہی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے عذاب ہو جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے عذاب ہے اور اس کے لیے عذاب ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات ہم نے سنی ہے تو پہلے خود ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں اور جان لیں کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی۔ ایسے ہی بات کو آگے بڑھا دینا یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک فرشتہ وہ کھڑا ہے۔ فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جو شخص بیٹھا ہے اس کی بانچ میں وہ آنکڑا ڈالتا ہے، یعنی گال میں، اور کھینچ کر گدی تک پہنچا دیتا ہے، یعنی گال کو چیرنا شروع کرتا ہے اور گدی تک چیر دیتا ہے۔ پھر الٹی طرف وہ آتا ہے اور اسی طرح الٹی طرف کے گال کو وہ چیرتا ہے۔ پھر سیدھی طرف آتا ہے تو سیدھی طرف کا گال صحیح ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کر ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ یہ عالم برزخ کا عذاب ہے جو قیامت تک دیا جائے گا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ایک صورت، ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ جائز ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہ دیکھا ہے، لوگ اپنے کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب صلح کی بات آتی ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب سمجھائیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اس سے تو نفرت اور بڑھ رہی ہے، تو کہتے ہیں میں جھوٹ کیسے بولوں، حالانکہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں جھوٹ کی اجازت ہے اور بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو فتاوی شامی میں لکھا کہ مثلاً ایک ظالم ہے،
کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا ایذا پہنچا رہا ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دوں تو جھوٹ بولنے سے میں اسے بچا سکتا ہوں، تو اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ظالم اس سے کسی مسلمان کی امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاملات کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاروبار میں جھوٹ بول کر انسان اپنی روزی کو حرام کرتا ہے۔ جب اس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے، اس کے بچے حرام کھاتے ہیں، پھر گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ کوشش کریں اپنے بچوں کو حلال کھلائیں تاکہ بچے حلال کھا کر اللہ اور اس کے رسول کے بھی فرمانبردار ہوں اور آپ کے بھی فرمانبردار ہوں، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، دنیا اور آخرت میں آپ کی عزت کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سن لو بے شک وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا درس دیا گیا کہ یہ منافقین زمین میں فساد کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے فسادی ہیں کہ اپنے فساد کا شعور نہیں رکھتے۔ منافقین کا فساد کیا تھا؟ کافروں سے میل ملاپ کرنا، کافروں کی خاطر دین میں مداہنت کرنا، یعنی کافروں کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام باتیں کہ جن کے کرنے سے کافر ناراض ہوتے یا کافروں کو بری لگتی، وہ باتیں وہ نہ کرتے، دین میں مداہنت سے کام لیتے، جہاں پر سختی کا حکم ہے وہاں بھی نرمی سے کام لیتے، اور جو کفار ہیں، اہل باطل ہیں، ان کے ساتھ وہ چاپلوسی کرتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے سلو کل بن جاتے، یعنی ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، ہر ایک کو صحیح کہنا، اور حق کے اظہار سے وہ دور رہتے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے اور یہ حرام ہے، اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوہ کر لیا ہے کہ جس جلسے میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ یعنی آج کل لوگوں کا یہ انداز ہو گیا، جس کے سامنے بیٹھے ہیں، جس مجلس میں ہیں، جس محفل میں ہیں، جیسے لوگوں کے خیالات ہیں ویسے بن گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر دل عزیز بن جائیں۔ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جہاد کی بات نہیں کرتے، ناموس رسالت کی حفاظت کی بات نہیں کرتے،
عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا وہ درس نہیں دیتے، گستاخوں کے خلاف سخت جملہ نہیں کہتے، اس کی وجہ ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ وہ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دین میں مداہنت کرتے ہیں اور حق کے اظہار سے باز رہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کرنا تو مسلمانوں کا شیوہ نہیں بلکہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین ہیں اتنے شعور سے دور ہیں کہ انہیں اپنے فساد کا احساس بھی نہیں، یعنی برے کام کو یہ اچھا سمجھ رہے ہیں، جس طرح اس دور کے جو بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، گستاخ ہیں، یہ اس بد مذہبیت کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتر آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، وہ شخص جس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے پھر برے اعمال کو وہ اچھا سمجھتا ہے، ایسا شخص انتہائی نادان ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر دور کا یہ طریقہ رہا کہ جو فسادی لوگ ہیں وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں خارجی جو پیدا ہوئے، یعنی جنہوں نے خارجیت اختیار کی، وہ صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگاتے اور صحابہ کرام کو مشرک سمجھتے۔ اسی طرح باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بدعت کا الزام لگایا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بدعتی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ان کا فساد تھا، لیکن انہوں نے فساد کو اصلاح کا نام دیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے بدعقیدہ بد مذہب ہیں جو صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خود بدعقیدہ بد مذہب ہیں، اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، درست عقیدے سے ہے، انہیں وہ مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں، یعنی فساد کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے باطل ادیان ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن سے فیض لیتے ہیں، اور حدیث پاک کا وہ انکار کرتے ہیں، احادیث طیبہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسادی گروہوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا سن لو، انہم ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں، احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح اے منافقوں تم ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے۔ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے جس کی طرف منافقین کو یہ کہا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ، وہ ایمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت، ان کا عشق، ان کی تعظیم، توقیر، ان کا ادب۔ اور یہ جو منافقین نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو صحابہ کرام کو انہوں نے سفہاء کیوں کہا؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت، ان کا عشق
ان کے ادب کو، تعظیم کو، توقیر کو بے وقوفی سے تعبیر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وہ ادب کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن مبارک اگر زمین پر گراتے تو سارے صحابہ اپنا ہاتھ آگے کرتے اور کوشش ہوتی کہ وہ لعاب دہن مبارک ہاتھ پر آ جائے، پھر صحابہ کرام اسے سینے پر ملتے، اپنے چہرے پر ملتے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ والہانہ محبت آج اہل سنت و جماعت میں پائی جاتی ہے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو لوگ حق پر قائم ہیں وہ حضور کی تعظیم و توقیر کو بجا لاتے ہیں، حضور کے تبرکات سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یا دیگر تبرکات مل جائیں تو ان کا وہ ادب کرتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر کون ہیں۔ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں ان کے وہی عقائد ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقائد ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا اتباع یہی مطلوب ہے اور یہ محمود ہے، اچھا ہے۔ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا اتباع کرنا چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مذہب اہل سنت حق ہے، کیونکہ مذہب اہل سنت میں صالحین کا اتباع ہے۔ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں، لہذا گمراہ ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا پرانا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ شیعہ، روافض، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت وحشی، حضرت ہندہ اور کئی صحابہ کرام اور بزرگان دین کو برا کہتے ہیں۔ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو برا کہتے ہیں۔ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہابی بکثرت اولیاء اور اللہ کے مقبول جو بندے ہیں ان کی بیعت بھی گستاخی کرتے ہیں۔ مرزائی قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ کئی نبیوں کے گستاخ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی گستاخیاں کی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ فرقہ جو اپنے آپ کو قرآنی کہتا ہے، وہ صحابہ کرام اور محدثین کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیچری جو نیچر پرست ہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے، سائنس جس چیز کو نہیں سمجھ سکتی ہم اس کو نہیں مانتے، لہذا انہوں نے جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا، جنات کا انکار کیا۔ یہ سارے اکابر دینیہ جو ہیں، یعنی جو ہمارے دینی اکابر ہیں، ان کو برا کہتے ہیں اور زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہی میں ہیں۔ اس میں وہ علماء جو دیندار ہیں، اہل حق ہیں، ان کے لیے تسلی ہے
کہ وہ گمراہ لوگوں کی گستاخیوں سے، بد زبانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں اور سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا پرانا دستور ہے، طریقہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ یعنی جب ایمان والوں سے ان منافقین کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ مومنوں کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں جن سے مومنین خوش ہوں، یعنی مومنوں کے سامنے عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی شان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بے ادب گستاخ ہیں۔ ان کی گستاخیوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اس دور کے منافقین کی گستاخیاں بھی اللہ نے ظاہر فرمائیں، اس دور کے جو منافقین ہیں ان کی گستاخیاں بھی اللہ نے ظاہر فرمائیں۔ ان کی بعض تقاریر سے اور بعض کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کتنی گندگی ہے، کتنے یہ گستاخ اور بے ادب ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان سے دل لگی کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلی آیات میں بیان کیا گیا کہ منافقین صحابہ کرام کو سفہا کہتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور یہ بد زبانی کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ منافقین کی یہ بد زبانی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی۔ ان سے تو یہی کہتے تھے کہ ہم با اخلاص مومن ہیں۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن ابی پہلی صف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہر نماز میں، حالانکہ منافقوں کا سردار تھا، اور جمعۃ المبارک کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ آ جاتا اور لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا، لیکن دل میں حضور کا بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اللہ نے اس کے نفاق کو ظاہر فرمایا۔ تو یہ لوگ جو منافقین تبرہ بازیاں کرتے، بزرگوں کی گستاخیاں کرتے، تو اپنے خاص لوگوں میں کرتے، اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ فرقے مسلمانوں سے اپنے خیالات فاسدہ کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ ایسے گستاخ موجود ہیں، بے ادب، بد عقیدہ، بد مذہب موجود ہیں کہ جن کے متعلق بعض سنی صحیح العقیدہ مسلمان دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جگہ یہ آ گیا، بڑی اچھی تقریر کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی، کوئی گستاخی نہ کی۔ تو یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ان کے عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، وہ ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہیں اور ان کی بعض ان تقاریر سے بھی ثابت ہیں جو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے درمیان کی۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ اپنے شیطانوں کے پاس جب اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، یعنی منافقین اپنے سرداروں کے پاس
اور ایسے بڑے بڑے شیطانوں کے پاس جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا تو محض فریب و دھوکہ دینے کے لیے ہے، مذاق اڑانے کے لیے ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں تو مسلمانوں کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد کرنے کے مواقع ہمیں مل سکیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک روز ان منافقوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی نے اپنے یاروں سے کہا، دیکھو تو میں کیسا بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی منافقت کو جانتے تھے، لیکن شیخین کریمین نے سکوت اختیار کیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین تمام مخلوق میں سب سے بدتر اور شریر ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ باتیں میں منافقت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بخدا ہم آپ کی طرح مومن ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مومنین سے ملتے وقت اظہار ایمان اور اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور پیشوایان دین کا تمسخر اڑانا کفر ہے، یعنی جو صحابہ کرام ہیں اور دین کے جو پیشوا ہیں ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے گا، ان کے منصوبے ناکام فرمائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء سے اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ و پاک ہے۔ یہاں پر مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کا جب ترجمہ کیا تو احتیاط نہیں کی، یا تو ان کی بے احتیاطی ہے، یا معاملہ یہ ہے کہ وہ علم میں پختگی نہیں رکھتے تھے، یا پھر یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کیا گیا اور مسلمانوں میں غلط تراجم عام کر دیے گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جس یہودی عیسائی کو قرآن پاک پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہ ہے،
مثلا یہاں پر یہ ترجمہ کر دیا گیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ ٹھٹا فرماتا ہے، اللہ ہنسی فرماتا ہے، اللہ دل لگی فرماتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر ان ترجموں کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ میں سے جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کا مقصد اسلام پر اٹیک کرنا ہے، انہوں نے انٹرنیٹ پر ایسی ویب سائٹس بنائیں اور کہا کہ بتائیے اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کیا اس میں اللہ کی اتنی گستاخیاں ہوتی کہ ایک عام آدمی بھی کہے کہ فلاں جو ہے دل لگی کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو یہ ایک عام مہذب آدمی کی بھی شان کے خلاف ہے، تو اللہ جو خالق کائنات ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ کیسے کہے گئے؟ آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے گھروں سے یہ تراجم نکالیں اور صحیح ترجمہ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان، اور کنز الایمان میں جو ساتھ میں تفسیر ہے، حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے جو تفسیر لکھی خزائن العرفان، وہ پڑھیں، یا مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ رحمہ نے نور العرفان میں جو تفسیر لکھی ہے وہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں غلط ترجموں سے اور غلط تفاسیر سے محفوظ فرمائے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ڈھیل کے معنی کیا ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ان پر یہ کرم ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں وہ ہل جاتے ہیں اور ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، اور پھر وہ اس معاملے سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد میں آئے، ہمیشہ معمول یہ تھا کہ سیدھا قدم مسجد میں رکھتے۔ ایک دفعہ توجہ نہ تھی، بھول گئے، بے توجہی میں الٹا قدم رکھ لیا۔ غیب سے ندا ہوئی، اے میرے بیل، اے سوری، کیا میرے گھر میں آنے کا ادب بھی نہیں ہے؟ آپ اتنے خوش ہوئے کہ مجھے قرب الہی کی کیسی منزل ملی ہے کہ مسجد میں سیدھا قدم رکھنا کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، اور بے خیالی میں اگر مستحب چھوٹ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن رب کا کتنا کرم ہے کہ فوراً مجھے تنبیہ کر دی گئی، تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ سوری لگا دیا تاکہ وہ غیبی ندا ہر وقت یاد رہے۔ یہ تو اللہ والوں کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں اتنے گناہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہم کسی کا برا چاہتے ہیں تو فوراً سامنے کوئی ہمارے مصیبت آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ لیکن جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، گناہوں کے باوجود ان پر نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں کے باوجود نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو ڈر جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا، کہ اس نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو کافر ہیں، منافقین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، بسا اوقات وہ دنیاوی طور پر بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک شخص صحیح العقیدہ مسلمان تھا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا۔ تو پہلے غریب تھا، اب بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، تبھی تو مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے۔
تو پھر وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے اس ڈھیل کی وجہ سے۔ تو ان منافقین پر بھی یہی معاملہ تھا۔ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اگر فوراً ان کی گرفت ہو جاتی تو انہیں احساس ہو جاتا کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے گستاخیاں کی، اور جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 31 پر ہے، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار، یہ منافقین جب جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم میں جلیں گے تو ایسا معاملہ ہوگا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ایک ندا دی جائے گی کہ دروازے کھلے ہیں۔ وہ سمجھیں گے کہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں تاکہ ہم نکل جائیں۔ یہ بے تحاشا ان دروازوں کی طرف دوڑیں گے۔ جہنم کا وہ عذاب کہ سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا ہلاک ہو جائے، اس عذاب میں جب کافر، منافقین، یہود و نصارہ، دشمنان اسلام ہوں گے اور جب دروازے کھلیں گے تو کس قدر بے تحاشا وہ دوڑیں گے، لیکن جب دروازوں تک پہنچیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ چند مرتبہ معاملہ ہوگا، پھر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ دروازے کھلیں گے لیکن وہ مایوس ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اب ہم نہیں نکل سکتے، تو پھر دروازوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو جب وہ بھاگ کر دروازوں کی طرف جائیں گے اور دروازے بند ہوں گے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس منظر کا ذکر فرمایا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 34، 35 اور 36، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس قیامت کے دن مومنین کافروں کو دیکھ کر ہنسیں گے، یعنی جب دروازے اچانک سے بند ہوں گے اور یہ کافر دروازوں کے قریب پہنچ کے حیران رہیں گے تو مومنین ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر وہ دیکھیں گے۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا جو وہ کام کرتے تھے، یعنی یقیناً کافروں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ جو آج سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ایمان کے بجائے انہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا یہ بہت زیادہ نقصان کی بات ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ اس آیت میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اسی طرح اس آیت میں یہودی بھی مراد ہیں جو پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ اور اسی طرح اس آیت میں تمام کفار مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کے راستے کھول دیے، لیکن انہوں نے عقل سے اور انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا۔ وما كانوا مہتدین،
اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، وہ تجارت کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ لیکن جب بندہ تجارت کرتا ہے تو اپنی اصل رقم کو بچاتا ہے اور اس پر نفع حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی جو اصل پونجی تھی ہدایت، اس کو ضائع کر دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو حاصل کر لیا، جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم ان کی کہوت، ان کی مثال، كمثل الذي استوقد نارا اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، یعنی آگ روشن ہوئی اور آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوجھتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ پھر آنے والے نہیں، وہ پلٹ کر آنے والے نہیں۔ صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ نے ہدایت پر قدرت بخشی، مگر انہوں نے اس قدرت کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت ہے، ندامت ہے، افسوس ہے، عبرت ہے اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافقین بھی داخل ہیں جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ اب جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو اس اقرار کی روشنی سے ان کا دل روشن ہوتا، مگر دل میں انہوں نے کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی، دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی۔ جب حق سننے، ماننے، کہنے، رائے حق دیکھنے سے محروم ہو گئے، جب نہ وہ حق سن سکتے ہیں، نہ مان سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، حق کی راہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو ان کے کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، آسمان سے تیز بارش ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے۔ ظلمات اندھیریاں، رعد گرج، برقن چمک۔ جب تیز بارش ہوتی ہے تو بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اندھیرا بھی ہوتا ہے اور بادلوں کی گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے، تمثیل ہے، کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، کہ بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور بارش کے ساتھ خوفناک اندھیرے بھی ہوتے ہیں، خوفناک گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح
قرآن پاک اور اسلام دلوں کی حیات کا سبب ہے۔ قرآن پاک سے، اسلامی تعلیمات سے، احادیث طیبہ سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور کفر، شرک اور نفاق ظلمات کے مشابہ ہے، یعنی کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ اور دل میں نفاق یہ اندھیروں کے مشابہ ہے۔ جیسے اندھیرا مسافر کو منزل تک پہنچنے سے روکتا ہے، ایسے ہی کفر و شرک و نفاق منزل تک پہنچنے سے روکنے والے ہیں۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں وعیدات ہیں کہ اس گناہ پر یہ سزا ہے، اس گناہ پر یہ سزا ہے، یہ گرج کے مثل ہیں۔ اور جو واضح دلیلیں ہیں یہ بجلی کی چمک کے مشابہ ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ منافقین میں سے 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راستے میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے، یعنی ایسی ہی بارش آئی، اس میں شدت کی گرج اور کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے۔ جب چمک ہوتی چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی اندھے رہ جاتے، یعنی جب اندھیرا ہو جاتا تو کچھ نظر نہ آتا تو کھڑے رہ جاتے، جب بجلی چمکتی تو چلنے لگتے، جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے خوف کے مارے۔ آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبح کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہم دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور توبہ کی اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مثل کہاوت بنایا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے، کیونکہ ان کے نزدیک نفاق کو چھوڑنا موت تھی۔ تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، وہ سمجھتے کہ اگر حضور کا کلام ہمارے دل پر اثر کر گیا تو ہم تو مر جائیں گے، ہم تو نفاق چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے مال و اولاد زیادہ ہوتے، جنگوں میں فتح ملتی، غنیمتیں ملتی، تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے اب تو دین محمدی سچا ہے، یعنی دین میں کوئی فائدہ دیکھتے تو دین کو سچا کہتے۔ اور جب مال و اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کی اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ منافقین کی کئی اقسام تھیں۔ بعض منافقین ایسے تھے کہ جو پکے منافق تھے، اور بعض منافقین ایسے تھے کہ جو شک میں مبتلا تھے۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ اسلام سچا مذہب ہے، کبھی دل میں خیال آتا کہ اسلام سچا مذہب نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے دل کی تصدیق ضروری ہے، اسلام کے سچا ہونے پر یقین ضروری ہے۔ انہیں وہ یقین حاصل نہ تھا، تو اگر اسلام میں فتوحات ہوتی، جنگوں میں کامیابی ہوتی، غنیمت ملتی، تو سمجھتے اسلام سچا مذہب ہے۔ لیکن نقصان ہو جاتا، بلا آتی، تو کہتے کہ یہ دین تو سچا نہیں، اگر سچا ہوتا تو ایسا کیسے ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ یجعلون اصابعهم، اپنی انگلیاں ٹھونس رہے ہیں
فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ الصواعق یہ صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ اور رعد میں فرق ہے۔ رعد تو بارش میں صرف گرج کو کہتے ہیں، اور برق جو ہے صرف چمک کو کہتے ہیں، لیکن صاعقہ کے معنی ہے کڑک۔ شاید آپ کی توجہ ہو، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہو، کبھی پورے آسمان پر ایک زوردار چمک ظاہر ہوتی ہے اور زوردار دھماکہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس موقع پر بجلی گرتی ہے۔ تو جب ایسی کڑک وہ سنتے ہیں جیسے بارش میں، تو لوگ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کانوں میں، موت کے خوف سے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے۔ تو یہاں منافقوں کی تمثیل بیان کی گئی، جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج اور چمک جنگل میں مسافروں کو حیران کرتی ہو، اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے اس خوف کے مارے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، مسافر انگلیاں ٹھونس رکھے ہوں، ایسے ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اسلام اور ایمان کی طرف وہ مائل نہ ہو جائیں اتنے پیارے مضامین سن کر، کہیں باپ دادا کا جو کفری دین ہے وہ ترک نہ کر دیں، کہیں یہ دلائل انہیں اس دین سے ہٹا نہ دیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس باطل دین کو چھوڑنا موت کے برابر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا یہ گریز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر قہر الہی سے خلاصی نہیں پا سکتے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ان مثالوں میں کئی لوگوں کی تمثیل ہے۔ ان مثالوں میں یہ بھی تمثیل ہے کہ انسان جتنی بھی احتیاط کر لے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ جیسے صاعقہ زوردار جو کڑک ہوتی ہے، اگر کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے پھر بھی وہ بجلی کے گرنے سے بچ نہیں سکتا۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کی پناہ لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ جب اللہ کا کرم ہوگا تو دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب ہوں گے۔ ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کے بصر بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح بجلی کی چمک جو ہے وہ انسان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، آنکھیں اس چمک کے سامنے وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اسلام کے دلائل اتنے روشن ہیں کہ منافقین اور کفار حیران ہو جاتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کے اندھیروں میں مسافر حیران ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح منافقین کی ایک قسم وہ ہے اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت
اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اور ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یقین ہمارا مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ آپ فرماتے، ہم جن مالکوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ مالک ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، غیبی مدد ضرور آئے گی۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اور وہ ناموس رسالت کے مسئلے میں آگے نہیں آ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے فتوحات دیکھیں اور غیبی مدد کو دیکھا اور امیر المجاہدین کی شان و شوکت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھول دیں، انہوں نے توبہ کر لی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک شک و شبے میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ سارے لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے یقین بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا اتنی کرم نوازی زیادہ ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا میں معاملہ فرماتا ہوں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی یہی درس دیتے کہ اپنا یقین پختہ رکھو، ہم حضور کے لیے نکلیں گے، ہم اسلام کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ضرور آئے گی۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی کرم نوازی زیادہ ہوگی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان برباد ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو باطل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو باطل فرما دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور اس میں منافقین کا ذکر تھا۔ منافقین کی مختلف اقسام ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ یقین رکھتا ہے، ہمیں اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے، اور اس یقین کو پختہ ہم کیسے کریں؟ تو اس کے لیے جو یقین والے لوگ ہیں ان کے کلام کو سنیں۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی تقاریر، آپ کے کلپس آپ مسلسل سن کر دیکھیں۔ آپ صرف 15 منٹ روزانہ سنیں، آدھا گھنٹہ سن لیں، 1 گھنٹہ سن لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، اور 1 مہینہ گزار لیں۔ آپ دیکھیں 1 مہینے میں یقین کی پختگی آپ کو بہت زیادہ نصیب ہوگی۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، لیکن ایک نوجوان نے یہ بات بتائی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں دین سے دور تھا، جب پہلی دفعہ میں نے تفسیر میں یہ سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہتے مجھے اتنا یقین ہو گیا،
میں نے سوچا حضور کا فرمان تو سچا ہے، یقیناً شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، جس مریض کو میں نے دم کیا اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنی برکتیں زیادہ ملیں گی۔ اس کے لیے امیر المجاہدین کے بیانات سنیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، منافقوں، بد عقیدہ، بد مذہب، گستاخوں سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالی صحیح عقیدے پر ہمیشگی نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔